نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے امت مسلمہ کو اس وقت بھی ایسی قوت عطا فرمائی ہے، اور ہر دور میں یہ قوت رہی ہے کہ اس امت میں جوانوں کی تعداد ہر دور میں بہت زیادہ رہتی ہے۔ کثرت اولاد بھی ہے الحمدللہ، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا کفار اور غیروں کی بنسبت کہیں کم ہے۔ یہ جہالت ہے لیکن کہیں کم ہے۔ تو ایسی عمر کے لوگ جو 16 سال سے اوپر ہوں اور 30-35 سال سے نیچے ہوں تو یہ نوجوان اور جوان مانے جاتے ہیں۔ تو یہ قوت ہمارے پاس ہر دور میں موجود ہے، مگر یہ قوت کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ کتب بینی نکل گئی، مطالعہ نکل گیا، حصول علم نکل گیا، کسی علم و فن میں مہارت حاصل کرنا، یکتائی حاصل کرنا، انفرادیت حاصل کرنا، اس علم کی بلندیوں پر پہنچنا، کسی علم و فن میں رفعت، یہ تو سب ختم ہو گیا۔ پوری کی پوری نوجوان نسل ہماری اغوا ہو گئی ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ آؤ ہمارے بزرگوں کی یا بوڑھوں کی بات سنو، یہ کیسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے بچے دیکھو کتنے معصوم ہیں، کتنے شرارتی ہیں، کتنے بھولے ہیں۔ کوئی بھی قوم اگر اس میں غیرت ہے وہ اپنے حسن پر غرور کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لوگوں کو یہ کہتی ہوئی کہ ہم تو بڑے حسین ہیں اور بڑی حسین قوم ہے ہماری، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی بچوں پر یا عورتوں پر یا بزرگوں پر قوم کے فخر کا دار و مدار، ان کی ترقی کا دار و مدار یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ اس کے جوان اور اس کے نوجوان ہوتے ہیں، اس کی نئی نسل ہوتی ہے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند۔ اب امت مسلمہ کا جوان اور نوجوان اس وقت کہاں ہے؟ مومن تو متقی ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، صادق امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ باحیا ہوتا ہے، وہ نظروں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وہ معاملات میں صاف ہوتا ہے، وہ معمولات کا پکا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو 5 وقت پابندی سے ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کا جان مال سب خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جب وہ ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، دعوت میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، انصاف کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان کی جان اور مال کو میں نے خرید لیا ہے۔ تو جو اللہ سے ہم نے تجارت کی ہے، جو اللہ کے ذمے میں آنے والی چیزیں، ہماری نوجوان نسل تو ذمے سے بھی نکلی ہوئی ہے، اور جان اور مال کا جو ہمارا سودا ہوا اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نوجوان نسل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا لباس، اس کا طرز معاشرت، رہن سہن، بود و باش، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا، اس کی دوستیاں، اس کے تعلقات، اس کی باتیں، اس کا روزمرہ، اس کے منہ سے نکلنے والے جملے، اس کے استعمال کی اشیاء، کوئی فرق نہیں ہے غیروں میں اور امت مسلمہ کے جوانوں اور نوجوانوں میں۔ وہی ہیئر اسٹائل ہے،
وہی داڑھی سے بے اعتنائی ہے، وہی حیا سے بے وفائی ہے، وہی دھوکہ بازی ہے، فراڈ ہے۔ سخت دلی ہے، یا اسراف ہے یا پھر بخل ہے، میانہ روی نہیں ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جو اللہ کو لوگ پسند ہیں ان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی معیشت کے بارے میں، ان کے اقتصاد کے بارے میں، ان کے نفقے کے بارے میں، ان کے خرچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اپنی ذاتیات ہیں، اپنی بات ہے تو اسراف، فضول خرچی، مہنگے سے مہنگا موبائل، مہنگے سے مہنگا لباس، جوتا، گاڑی، گھر، کپڑے، شوق، شکار، اسلحہ، بندوقیں، لیپ ٹاپ، LED، LCD، نہ جانے کیا کیا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت 10 روپے کا نوٹ بھی بہت بڑا لگ رہا ہوتا۔ ماں باپ کا نافرمان، دوسروں کی عزتوں پر آنکھ رکھنے والا، حسد، بغض، کینہ، ان بیماریوں سے بھرا ہوا دل، بات کرتے ہوئے لکنت، ہچکچاہٹ، اور اگر بولنے میں ٹھیک تو پھر بے حیا اور منہ پھٹ۔ وہ جو صفات تھیں ایک مومن کی، وہ کہاں نظر آتی ہیں؟ وہ تو اب نظر نہیں آتی۔ تو جس امت کا جوان اغوا ہو گیا، جس امت کے جوان اس کے اپنے نہ رہے، غیروں کے آلائے کار بن گئے، تو وہ امت تو پٹے گی نا۔ وہ تو برما میں بھی پٹے گی، وہ فلسطین میں بھی پٹے گی، وہ کشمیر میں بھی پٹے گی، وہ افریقیائی ملکوں میں بھی پٹے گی، وہ شام میں پٹے گی، وہ عراق میں پٹے گی، وہ یمن میں پٹے گی۔ اس امت کی مظلومیت کی داستانیں تو ہر طرف ہوں گی۔ جس کا جوان، جس کا دفاع کرنے والا، جس کے لیے سوچنے والا، وہ غیروں کی مثالیں دیتا ہو اور اپنی تاریخ سے نا آشنا ہو، نا بلد ہو۔ تعلیمی اداروں میں، نصابی کتب میں، تدریسی حلقوں میں جس کے افکار اچک لیے گئے ہوں، جسے اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا گیا ہو، جو علماء کو گالیاں دیتا ہو، جسے دیندار چہروں سے نفرت ہو، جو مسجد آ جائے تو گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، جسے اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل لگتا ہو۔ 1 2 3% کی بات نہیں ہو رہی، 10 15 20 25 50 60 70 80 90 95% کی بات ہو رہی ہے۔ تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، افغاں بھی ہو، پٹھان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیں، دعا کے لیے نہیں رک پاتے بیچارے، صفوں کو کراس کرتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں۔
مسجد میں آنے والے نوجوان بھی، ان کا لباس آپ دیکھیے. اسلام کوئی یونیفارم نہیں بتاتا، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے انہی میں سے ہو گئے. وہ ایسے چست لباس سے جس سے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں وہ منع کرتا ہے، تصویر والے لباس سے منع کرتا ہے. بہت سارے شوخ کلر ایسے ہیں جو مردوں کے لیے پسند نہیں کیے گئے. اب یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ میں کوئی الگ بات کہہ دوں، کوئی منفرد بات کہہ دوں، میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ مجھے لائکس مل جائیں، مجھے شیئرز مل جائیں، میری بات بڑی منفرد ہو، بڑی اعلیٰ ہو. تو کوئی کہے گا آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے اس گئے گزرے دور میں بھی نوجوان کم از کم مسجد تو آ رہے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے، یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ 95% تو ویسے ہی دور ہیں. جو 5% آ بھی رہے ہیں ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کا بود و باش، ان کا طرز، ان کا رہن سہن، سب کچھ غیروں جیسا ہو گیا ہے. تو یہ تو گویا آخری نسل ہے جو آ رہی ہے، ان کے بعد والی تو وہ بھی نہیں آئے گی. نسلیں اغوا ہو رہی ہیں، افکار پر حملے ہو رہے ہیں. معرکہ فکر و نظر کے محاذ پر ہم شکست سے دوچار ہیں. اب اس موقع پر کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کفر اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک کفر اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن مسلمانوں کی اس نے بینڈ بجا کر رکھ دی ہے. مسلمانوں کا حشر نشر کر دیا ہے. گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کو. اسلام تو دین ہے، اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے، حشر خراب ہے مسلمانوں کا. سب سے پہلے والدین اپنی اولاد پر توجہ شروع کریں. تمام اسلامی ملکوں کا نظام تعلیم وہاں کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جائے، اور مسلمانوں کی بنیادی ضرورت اسلام ہے. قرآن کے درس جگہ جگہ ہوں، اس کے حلقے لگائے جائیں. والدین خود قرآن کا مطالعہ کریں اور اولاد کو اس کی طرف بلائیں، اور جہاں کوئی مشکل پیش آئے علماء سے رجوع کریں. اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلیں، وقت لگائیں. گھر میں کم از کم ایک کھانا ایسا ہو جس میں والدین اور بچے اکٹھے ہوں. اگر والد کہیں باہر ملک میں ہیں تو والدہ یہ کام کرے. والد گھر فون کر کے صرف بچوں کی والدہ سے یہ گفتگو نہ کرے کہ ضرورت کیا ہے، پیسے کتنے چاہیے، فلاں کا. خود ڈائریکٹ اولاد سے گفتگو کرے، ان سے بات چیت کرے، انہیں بتلائے کہ میں کتنی محنت اور مشقت کر رہا ہوں تمہارے لیے، کتنی مشقت سے نانے جمعے تمہیں فراہم کر رہا ہوں. اولاد کو احساس ہو، انہیں خیر کی نصیحت کرے. والدین اپنے بچوں کو خود اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں اور آداب سکھائیں، علماء سے ملوائیں، بزرگوں کی محافل میں لے کے جائیں. گھر میں اچھی دینی کتابیں موجود ہوں، گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو. والدین بچوں کو بتائیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ کر کے اسے پورا کرنا چاہیے. اگر بچہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، وعدہ پورا نہیں کر پا رہا، اس کا ساتھ دیں. اسے کہا نہیں بیٹا، مشکل اپنی جگہ لیکن وعدے کو پورا کرو. اس کے دل میں نفرت بٹھا دیں وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، بددیانتی کی. تربیت کے میدان میں اساتذہ اور والدین کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے یہاں پاکستان میں حالات اور امت مسلمہ کے تمام ممالک میں حالات کافی خراب ہیں. ہمارے یہاں تو رشوت دے کے سرکاری پوسٹوں پر اساتذہ لگتے ہیں. ان کا اپنا کردار بد کرداری کا غماز ہوتا ہے. دوسروں کا کردار بنانے والے خود بد کرداری کی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں. اچھے اور نیک اساتذہ بھرتی کیے جائیں. ایسے اسکول، ایسے مدرسے دیکھے جائیں جہاں کی شہرت اچھی ہو. نصابی کتب پر بھی توجہ دی جائے. میدان سیاست، میدان اقتدار، جہاں کے فیصلے ملکوں کے حالات بدلتے ہیں، اسے گندے لوگوں کا کام سمجھ کر چھوڑا نہ جائے. میدان سیاست میں ہر آدمی جس حد تک کردار ادا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، تاکہ اچھے لوگ آگے آئیں.
اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائیں. اولاد حلال کھائے گی تو بات سنے گی تو اس پر اثر ہوگا، ورنہ اگر لقمہ حرام کے اتر رہے ہیں تو وقتی اثر تو ہو سکتا ہے، دیر پا نہیں رہے گا، وہ رنگ جمے گا نہیں، اکھڑ جائے گا. وہ نام لے لے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے، اولاد کے نام پر صدقے کرنے چاہیے. صدقہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہوتا، کوالٹی کا نام ہوتا ہے. کوانٹٹی زیادہ نہیں چاہیے، کوالٹی بہت اچھی چاہیے. 5 روپے صدقہ ہو لیکن دل سے ہو. اللہ میں اپنے بچے کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو آفتوں سے، مصیبتوں سے، شیطان کے اثر سے، اس کی زبان کے شر سے، نفس کے بہکاوے سے، یا اللہ اسے بچا لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجیے. جیسے پیسے کی، گھر کی، چھت کی، کپڑوں کی، صحت کی، نام نہاد تعلیم کی فیسیں بھرنے کی فکر ہے، اس سے زیادہ فکر یہ ہو کہ میں بچے کو اچھا مسلمان کیسے بناؤں. غلط اور بیہودہ لباس پہننے پر اولاد کو سمجھایا جائے. گھر میں نماز کی ہر وقت بات چیت چلے، اس کی فکر پیدا کی جائے اور اپنے طرز عمل سے کر کے دکھلایا جائے. اگر والد خود نماز چھوڑ لو تو اولاد کیسے پڑھے گی؟ اپنے طرز عمل سے سکھلایا جائے. گھر میں حرام کا لقمہ نہ لایا جائے. بچوں کو کسی حرام کام میں، حرام کاروبار میں نہ لگنے دیا جائے کہ بیٹا فقر و فاقہ کر لو، کم کما لو، حلال میں گزارا کرو. مادہ پرستی گھر سے ختم کی جائے. دنیاوی آسائشات میں بچوں کو نہ پالا جائے. سادگی سے پالا جائے، سادہ کھایا جائے، سادہ پہنا جائے. بہت زیادہ اسکیموں میں پیسہ لگانا، بکنگیں کرانا، پلاٹس کی ادھر جمع کرنا، ادھر جمع کرنا، تو زہر اور بچھو ہے. اپنے طرز عمل سے اولاد کو بتلا رہے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچے کل کیا کریں گے؟ جیسے آپ کو اللہ نے پالا ہے، بچوں کو بھی اللہ پال دیں گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. بچوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی دے دیں گے. اللہ پالے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ یا باپ جو سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو دیتے ہیں، تو ایک روایت میں ہے اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اور ایک جگہ ہے حسن اخلاق، اور ایک جگہ ہے ادب سکھلاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو دینی چاہیے. سودی اسکیموں میں پیسہ لگانے کی بجائے اپنے سامنے بچے کو کاروبار کرائیں، اس کا تجربہ ہو، جہاں غلط کرے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے دوستوں سے مدد لے کے اس کے ساتھ لگوائیں، اس کے دوستوں پہ نظر رکھیں. آپ کے سامنے وہ کاروبار کرے گا، نقصان کرے گا، انشاءاللہ فائدہ بھی کرے گا. اگر آپ نے اس کو پیسہ دیا ہی نہیں، اس پہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں، اس کو کچھ کرنے دیا ہی نہیں، اس کو ہمیشہ بچہ اور نکو اور للو بنا کے رکھا ہے، تو کیا کرے گا وہ زندگی میں؟ اور کل جب اس کو ڈھیر سارا یکدم پیسہ ملے گا تو برباد کر دے گا وہ. اگر اولاد سمجھدار ہے تو اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کما لے گی. اور اگر اولاد بے وقوف ہے تو فرعون، قارون، شداد اور نمرود کے خزانے چھوڑ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، برباد کر دیں گے وہ. جو دینے کی چیز ہے وہ تو تعلیم ہے، وہ تربیت ہے، وہ حسن اخلاق ہے. لیس الجمال بمیزر فاعلم وان ردیت بعدا فان الجمال معادن ومناقب اورثن مجدا. آدمی کی خوبصورتی اور اس کی عزت، اس کا تعلق پہناوے سے نہیں ہے، اس نے اعلیٰ ترین قیمتی یمنی لباس اور چادریں کیوں نہ زیب تن کی ہوئی ہوں. اصل جمال، اصل بیوٹی، دا ریئل بیوٹی، دا انر بیوٹی، وہ تو وہ صفات ہیں جو بچے والدین سے، اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہیں. حسن اخلاق، ایمانداری، دیانت، صداقت، امانت، کردار، سب کچھ ہے. بچوں کو اپنے سامنے میچور بنایا جائے، سمجھدار بنایا جائے، خود ان کو مواقع دیے جائیں. بچہ کیا پہلے دن آپ کسی کو 3 سال ٹریننگ سیشنز دیتے رہیں، کلاس میں بٹھا کر پریکٹیکل نہ کرائیں، تھیوری دیتے رہیں، کتابیں پڑھا دیں، ویڈیوز دکھا دیں، نقشے بنا دیں، بورڈ سے سمجھا دیں، تصویریں دکھا دیں، وزٹ کروا دیں. سوئمنگ ایسے کی جاتی ہے، دنیا بھر کے سوئمنگ پول دکھا دیں، بتا دیں. جس دن آپ پانی میں اتاریں گے 3 سال کی ٹریننگ کے بعد، یہ تھیوریٹیکل ٹریننگ کیا ہوگا اس کا؟ پانی میں جائے گا، ڈوب جائے گا. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تیر پائے. غوطے کھائے گا، ڈوب جائے گا.
لیکن صرف 3 دن خود پانی میں لے کے اتریں، آپ دیکھیں گے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا یہاں سے وہاں تک تیرتا ہوا چلا جائے گا. اپنے سامنے اسے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھوائیں، اسے آگے بڑھائیں، اس کا سہارا بنیں. یہ سودی اسکیموں میں پیسے لگا کے جمع کر کے سانپ اور بچھو اور یہ حرام کا پیسہ بچوں کے لیے نہ چھوڑ کر جائیں. لقمہ حلال اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے صدقہ دینا، اس کے ساتھ مل بیٹھنا، اس کی مشکلات کو سننا، یا کسی دوست کو اشارہ کرنا کہ اس سے ذرا بات کرو، یہ فلاں بات نہیں سمجھ رہی ہے، اس کے دوستوں پر نظر رکھنا. اور آج کے دور میں تو اولاد کے موبائل پہ، اس کے لیپ ٹاپ پہ، اس کے کمپیوٹر پہ جلوت سے زیادہ اس کی خلوت پہ نظر رکھنا. اغوا ہوتی ہوئی نوجوان نسل کو لانا چاہیے، واپس لانا چاہیے اگر ہم امت مسلمہ کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں. فکر کی بات ہے، انتہائی فکر کی بات ہے. اس پہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ فکر کرنا چاہیے، اور وہ فکر صرف لائیو بیان کے کمنٹس تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اس پر تسلسل سے سوچا جانا چاہیے کہ ہم کریں تو کیا کریں. اللہ سبحانہ و تقدس سمجھنے کی، عمل کرنے کی، فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا